السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم ارزقنی علما نافعا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سورہ یونس سے سورت کے نمبر 10 اور پارے کے نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 73 تک الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اللہ نے دی ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے۔ وہی کرتوت جو مشرکین مکہ کے ہیں، یہی حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے تھے۔ جو انجام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی تبلیغ پر ذرا بھی کان نہیں دھرے تھے، وہی حال کفار مکہ کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اللہ نے پہلے ہی جو ہے کفار مکہ کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ جو کفار مکہ کا حال ہے، اگر یہی رہا تو ان کا انجام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جیسا ہوگا۔ آیت نمبر 74 آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا ارشاد ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم، اللہ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی اور رسول ایسے ہی بھیجے تھے۔ فجاءہم، وہ سارے کے سارے رسول آئے تھے اپنی قوم کے پاس، کیا لے کر؟ بالبینات، اللہ کی واضح نشانیاں لے کے، اللہ کے احکامات لے کے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن جب وہ قوم کے پاس اللہ کے احکامات لے کر آئے تو قوم میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت ان سارے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اللہ کہتا ہے اسی طرح جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ہم ایسے ہی زیادتی کرنے والے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اب اس آیت میں اللہ نے رسولن کہا ہے کہ اور بہت سے رسول اللہ نے بھیجے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو رسول آئے ہیں، جو فیمس قرآن میں رسول جن کا تذکرہ آیا ہے، وہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ سارے کے ساری جو انبیاء ہیں اپنے قوم کی طرف اللہ کی واضح نشانات، معجزات اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے احکامات لے کر آئے تھے۔ ان سارے رسولوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جیسے حضرت نوح کا انکار کیا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان کے 1000 بار تبلیغ کے ان کی بات کو نہیں مانا، تو اسی طرح باقی یہ جو تمام انبیاء ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان سب کی قوموں نے بھی سیم وہی سلوک کیا ہے اپنے انبیاء کے ساتھ۔ انبیاء نے جو بھی ان کو میسج دیا، جو بھی ان کو پیغام دیا، جو بھی اللہ کی تبلیغ کی، ان کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ اس پر ڈٹے رہے۔ رسولوں کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود انہوں نے نہ تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، نہ ہی اپنی حالت کو سنوارا، بلکہ اسی حالت میں رہے۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے، جب کوئی شخص ضدی، معتصب اور حد سے زیادہ گزر جانے والا ہو جاتا ہے، جس میں اب سنبھلنے کی، جس کی حالت اب پھرنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کے دل کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیتے کہ وہ آئندہ نصیحت قبول کر سکیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دل دوبارہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آتے، کیونکہ وہ دل اس قدر سیاہ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ، ان لوگوں نے خود ہی، ان کافروں نے خود ہی اپنے دلوں پر مہریں لگا لی ہوتی ہیں، دل کے دروازے بند کر چکے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ہدایت قبول کرنے کے اس میں رہتے ہی نہیں کہ کبھی ان کو ہدایت آئے اور وہ اس کو قبول کر لیں۔ کوئی سبب، کوئی نتیجہ، کوئی امید ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو ان کو سیدھے راستے پر لا سکے۔ تو جب حد ہو جاتی ہے نا، تو اللہ اس قوم کے دل کو مہر لگا دیتے ہیں۔ جو قوم کے دل پر مہر لگ جائے، جس دل کا دروازہ ہدایت آنے سے بند ہو جائے، اب وہ دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے خشک لکڑی ہے، جس لکڑی سے اب بہار آنے کی امید نہیں ہے، جس سے اب پھوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب اس کے پڑا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اب جلانے کے ہی کام لایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ کفار
وہ کافر، وہ انبیاء اکرام جتنے پہلے آئے ہیں ان کی قوموں نے جب اللہ کے نبیوں کی بات پر کان نہیں دھرا، وہ اسی پہ ڈٹے رہے، انہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو بند کر لیا، اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر ان کا انجام اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی والا تھا اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس ذلت اور رسوائی والا ہوگا۔ چونکہ یہ صورت مکی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء اکرام کی مثالیں دے کر کفار مکہ، مشرکین مکہ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں تمہارے ساتھ بھی وہی انجام نہ ہو جائے، تم بھی اللہ کے نبی کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہو، اللہ کے نبی کی باتوں میں دھیان نہیں دیتے ہو، کان نہیں دھرتے ہو، اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے ہو، جرم کرنے کے بعد اسی پر ڈٹے رہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود تمہارے دل پر ذرا رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا، کہیں کافروں، کہیں مشرکین مکہ تمہارے ساتھ بھی وہی انجام نہ ہو جو پہلے قوموں کے اوپر ہوا ہے۔ آیت نمبر آگے 75 ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ بیان کیا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ ہارون کا تذکرہ بیان کیا، اور 74 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن ہمیں احادیث کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد فیمس جو ہیں وہ 4 انبیاء ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام ہی بنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ انبیاء جب گزر گئے، ان کی قومیں جب چلی گئی اس دنیا سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور فرعون کے درباریوں کی طرف، اور فرعون کی جو قوم تھی اس کی طرف، بِآیاتنا ہم اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو بھی نشانیاں، مطالبات جو فرعون نے کیے، سارے کے سارے مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے ہیں، اور یہ پیچھے ہم نے سورہ الاعراف 103 سے 171 یہ کافی لمبے رکوع بنے ہیں جس میں پوری کی پوری تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی تھی، کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہنچے ہیں فرعون کے دربار میں، فرعون نے کن باتوں کو آگے سے للکارا ہے حضرت موسیٰ کو، کیا کیا خدائی دعوے کیے، کیسا جابر اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دین کی تبلیغ کی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی للکارا اور معجزات مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا معجزے کے طور پر دیا، اس کے علاوہ ان کا ہاتھ معجزے کے طور پر تھا، اور بہت سی نشانیاں ایسی جو کہ باقی کسی انبیاء کے ساتھ خاص نہیں تھی، صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص تھیں۔ وہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں وہ نشانیاں لے کر گئے، وہ معجزات دکھائے، لیکن فرعون اس کو جادو سمجھا، اور وہ جادو اس لیے سمجھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے وہ فرعون کو شکست دے کر خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور اس نے اپنے جادوگر جتنے بھی تھے مشہور سے مشہور، بڑے سے بڑا، ان سب کو اکٹھا کیا۔ جب جادوگروں نے بھی سارا معاملہ دیکھا تو جادوگر بھی حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مان لیا، اور اس طرح سے وہ بھی دین کے راستے پر آ گئے۔ لیکن یہ حسد، یہ غصہ، یہ کم نہیں ہوا فرعون کے اندر، اور زیادہ ہو گیا، اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خلاف پلاننگ کی، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ آیت نمبر 76 ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے وہ معجزات لے کر فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نے ان معجزات کو اللہ کی نشانیاں ماننے کی بجائے اس کو جادو مانا اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ نے ان سے کہا اتقولون للحق لما جاءکم،
اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے صاف واضح حق آ گیا ہے۔ تم نے کہا تھا میں ایمان تب لاؤں گا جب اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ، بڑا معجزہ یا کوئی نشانی آ جائے گی، لیکن اب جب تمہارے پاس ہم حق اور معجزہ لے کر آئے ہیں تو تم نے یہ کہہ دیا ہے اسحر ھذا، کیا تمہیں یہ جادو لگتا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، حضرت موسیٰ نے کہا ہم جادوگر نہیں ہیں، جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صاف واضح بیان کیا کہ جادوگر اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی کی جو تبلیغ ہے اس کا مقصد تم سے اجرت مانگنا نہیں ہے، جبکہ جب جادوگر تمہارے پاس آئے تھے، فرعون سے کہا حضرت موسیٰ نے، تو انہوں نے آتے ہی کہا تھا اگر ہم کوئی بڑا مارکا مارتے ہیں، کوئی بڑا معجزہ کر کے دکھاتے ہیں، جادو کر کے دکھاتے ہو، تو کیا فرعون تم ہمیں انعام دو گے؟ تو جادوگروں کا لالچ پیسہ کمانا ہوتا ہے، انعام و اکرام لینا ہوتا ہے، جبکہ میں نبی، اللہ کا نبی حضرت موسیٰ ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ جادوگروں کو جادو حقیقت میں جادو نہیں ہوتا، لوگوں کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکی ہوتی ہے، جبکہ میرا جادو کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنا نہیں، میرا جو معجزہ ہے وہ دراصل ایک سانپ نہیں ہے، ایک عصا ہے، صرف تمہارے کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معجزہ بنایا، جبکہ اللہ کو کسی کو ایمان پر لانے کے لیے کچھ معجزات دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ چاہے تو ان معجزات کی ضرورت پڑے ہی نہ، لیکن جب تم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، فرعون نے یہ مانگا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو وہ معجزہ لوگوں کے سامنے دکھلانا پڑا، چاہے تاکہ وہ کافر یہ نہ کہہ پائیں کہ ہم نے معجزہ مانگا تھا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان معجزے کو دے نہیں پائے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کے سامنے اللہ کا معجزہ پیش کیا ہے وہ معجزہ ہے، وہ کوئی جادو نہیں، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکم بمؤمنین۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد فرعون ایمان لے آتا، وہ ایمان نہیں لایا، وہ کہنے لگا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو؟ اس طریقے سے تم ہم جس آباء و اجداد کے دین پر ہیں تم ہمیں اس سے دور کر سکو اور اس ملک میں تم بادشاہت اختیار کر لو، ہم تمہاری بات بالکل نہیں مانیں گے۔ جبکہ وہ نبی کو مس انڈرسٹینڈ کر پائے، فرعون اور اس کے درباریوں نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں۔ یہی معاملہ اللہ کہہ رہے ہیں کفار مکہ کے مشرکین کے اندر بھی تھا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو صحیح طور پر انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی رسالت کو اور قرآن کو جادو سمجھا اور جادوگر کا کوئی کلام سمجھا، اور ان کا بھی ذہن میں یہی تھا کہ اللہ کے نبی کوئی جاہ و جلال چاہتے ہیں، کوئی مرتبہ اور شان چاہتے ہیں، اسی لیے کفار مکہ مل کر گروپ کی صورت میں سارے سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا لگتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے، اس کو یا تو کوئی بہت امیر و کبیر خوبصورت لڑکی چاہیے، عورت چاہیے جس سے وہ شادی کر سکے، یا اس کو بہت زیادہ کوئی مال و دولت چاہیے، یا ہمارے جاہ و جلال میں کوئی حصہ چاہیے، کوئی بادشاہت میں حصہ چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں مجبور ہوں اللہ کی تبلیغ کو آگے پہنچانے کے لیے، اگر یہ کافر میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند رکھ دیں، میں اللہ کی تبلیغ پہنچانے سے گریز نہیں کروں گا، باز نہیں آؤں گا۔ تمام انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا، اور ہم آیت نمبر 80 میں دیکھتے ہیں کہ فرعون نے پھر آگے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وقال الفرعون ائتنی بکل ساحر علیم۔ اب جب یہ معجزات دیکھ لیے تھے حضرت موسیٰ کے، تو فرعون نے اپنے سارے انٹیلیجنٹ قسم کے، ماہر قسم کے جادوگروں کو کہا کہ تم سارے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ فلما جاء السحرة، جب سارے کے سارے جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو جادوگر اکٹھے ہو گئے، تو اب فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے تم اپنا جادو پہلے دکھانا چاہتے ہو تو تم دکھا دو، ورنہ ہم جادو دکھاتے ہیں۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔
تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں تمہیں چانس دیتا ہوں، تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جو جادو دکھایا ہم بارہا قرآن میں پڑھ چکے ہیں، وہ زمین پر رسیاں پھینکی اور لوگوں کو وہ رسیاں دوڑتی ہوئی سانپ کی طرح نظر آئی۔ انہوں نے سخرۃ العین لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کی باری آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا زمین پر پھینکا تو وہ سچ مچ جو ہے وہ سانپ بن گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موسیٰ کا جو جادو تھا وہ جادو نہیں تھا۔ ان اللہ سیبطل، اللہ جتنے بھی جھوٹے جادو ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹی باتیں ہیں، اللہ ان کو مٹا کر دم لے گا، اور اللہ ایسا کرنے میں اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو حضرت موسیٰ نے اژدہا پھینکا تھا زمین پر، جو سانپ بن گیا تھا، وہ سارے دوسرے جو نکلی سانپ زمین میں لوٹ پوٹ کر رہے تھے ان سب کو نگل گیا، کھا گیا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ کہتا اللہ فسادیوں کے کاموں کو کبھی بھی پار نہیں جانے دے گا، کبھی بھی سنورنے نہیں دے گا۔ جس طرح سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کا اژدہا بن کے سارے جھوٹے سانپوں کو نگل گیا ہے، اسی طرح سے اس دنیا میں دین ہی دنیا میں غالب رہے گا، باقی سب جھوٹ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو کر رہے گا۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بھی دی ہے، اور آیت نمبر 82 میں آگے اللہ تعالیٰ نے کلیئر واضح بتا دیا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ سچ کر کے دکھائے گا، بِکَلِمَتِهِ، اپنے حکم سے۔ اللہ اپنے حکم سے جو سچ ہے اس کو سچ کر کے ہی دکھائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ فیصلہ کن بات اللہ نے اس آیت میں کی ہے، اللہ کی توحید، اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ دنیا میں ثابت ہو کر ہی رہے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ جتنے بھی سچ تھے، سچ جو اژدہا تھا، وہ سارے جھوٹے اژدہا کو کھا گیا، اور وہاں پر جو جادوگر تھے وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کر گئے تھے، سمجھ گئے تھے اس بات کو۔ تو اللہ کہتا ہے اسی طرح حق اور باطل کا معرکہ ہوتا رہے گا، اور مشرکین مکہ نے اپنی آنکھ سے دیکھا کفر اور اسلام کا مارکے ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہی، حق ہمیشہ ثابت ہوتا رہا، سچ کو فتح ہوتی رہی، جھوٹ کو ہمیشہ زوال ہی رہا۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا الذُّرِّيَّةُ مِن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قوم کو وہ معجزہ دکھا بھی دیا تو فرعون نے جو پہلے کہا تھا کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ موسیٰ، ہم پھر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا۔ فرعون کی قوم ایمان نہیں لائی، صرف چند نوجوان ذریۃ من قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون کی تھوڑی سی قوم ایمان لے کر آئی، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ وہ سارا ڈرتے تھے فرعون کے خوف سے، وَمَلَئِهِمْ، اور فرعون کے درباریوں کی سزا سے، کہ کہیں اگر ہم ایمان لے کر آ گئے تو فرعون کے ظلم و ستم سہنے نہ پڑیں۔ فرعون کے ظلم و ستم کی داستان ایک بہت طویل ہے، اس کے لیے الگ جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے۔ ویسے ہم سورہ الاعراف میں یہ بات کر چکے ہوئے ہیں، پیچھے سورہ البقرہ میں بھی یہ بات ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک مدت تک فرعون کی غلامی میں وہ قوم رہی، پھر دوسرا اس قوم میں بڑھاپے کی کمزوری آ گئی تھی، فرعون کے مظالم سہنے کی اب ان میں ہمت نہیں رہی تھی۔ اب جو بوڑھے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے اب ان کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب وہ ایمان کا اظہار کرتے۔ اگر وہ ایمان کا اظہار کرتے تو ان کی آخری عمر بھی ان کو ڈر تھا کہیں ظلم و ستم میں اور ان مصائب اور مشکلات کو ڈرتے ہی نہ برداشت کرتے ہی نہ کہیں گزر جائے، سوائے چند نوجوانوں کے جن کا خون تازہ تھا، جو بات کو سمجھ گئے تھے، جو حضرت موسیٰ کے انڈر تربیت یافتہ ہوئے تھے، جو نہایت ہی استقلال ثابت قدمی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے فرعون کو انکار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کا اقرار کیا، اللہ کے نبی کو مانا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ بس چند لوگ تھے، ان یفتنہم، ان کو ڈر تھا کہیں فرعون ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ،
فی الارض، کیونکہ فرعون اس ملک میں بہت بڑا غلبہ رکھتا تھا، بہت بڑا خدا بنا پھرتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور فرعون حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وہ اپنے خلاف جو بھی آتا تھا اپنا مقصد پانے کے لیے، فرعون اور اس کے درباری ہر ناجائز اور جائز ذریعہ اختیار کرتے تھے، چاہے وہ قانونی ہو، اخلاقی ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ بہت زیادہ سرکش، متکبر، جابر و قاہر قسم کا انسان تھا، اس لیے لوگ اس سے خوف کھاتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے فرعون کی جو قوم تھی حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لا سکی۔ آیت نمبر 84 ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لے ہی آئے ہو تو پھر اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس پر بھروسہ کرو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اب جو لوگ ایمان لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، ان نوجوانوں کو کہا تم باہمت ہو، تم نے فرعون کی اس ظلم و زیادتی کا بالکل بھی دھیان نہ کرتے ہوئے ایمان لے کر آئے ہو، اب تم ایمان لا چکے ہو تو اس ایمان پر ثابت قدم رہنا، اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، اے اللہ ہم پر رحم کر، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، تو اللہ تم پر رحم کرے گا اور تمہاری مشکلات تم سے دور کرے گا، جیسے کہ آیت نمبر آگے 85 اور 86 میں ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے بھی یہی کہا، اے اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ ہمیں ان ظالم قوموں کے لیے سے فتنے سے بچا لینا، ظالم قوم کے جیسا ہمیں فتنے والا نہ بنانا، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کافروں قوموں سے ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ظاہر ہے جب وہ قوم اسلام لے آئی ہے، جو مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ان کو ڈر ہے کہ اگر اسی معاشرے میں دوبارہ رہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ہم یہ فرعون کے ظلم و ستم سہتے سہتے ہمارے کہیں حوصلے ٹوٹ نہ جائیں، کہیں ہم دوبارہ کفر پر نہ آ جائیں، تو اب وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ایسے وسائل دے، ایسے اسباب مہیا کر اپنی رحمت اور اپنے فضل سے، اپنی مدد سے، تاکہ ہم فرعون سے نجات پالیں اور آسانی سے، خوش دلی سے اللہ کے دین کی سربلندی کر سکیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو اللہ نے ان نوجوانوں کی دعا کو سنا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ کو، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، آیت نمبر 87 ہے، وَأَخِي، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وہ یہ کہ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو، اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی۔ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نظم و نسق، جماعت کا نظم و ضبط، آپس میں مل جل کر رہنا، مساجد تعمیر کرنا، اقامت کرنا، نماز پڑھنا، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور طاغوتی اور لا دینی حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو آزادی سے اپنی نماز کو پڑھنا، چین سے، آرام سے پڑھنے اور ان کے مراکز ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 87 میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قوم کو بھی دیا تھا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ ان کو مصر سے نکلنے کا حکم دے گا، لیکن مصر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم الگ سے ایک معاشرہ، ایک گھر مقرر کرو، کچھ جگہ مقرر کرو جو اللہ کے لیے خالص ہوں، یعنی وہ مساجد کے طور پر استعمال ہوں گی، وہ پاک صاف ہوں گی، جہاں صرف اسلام اور مسلمان ہوں گے۔ اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان کے پاس گھر ہوں گے ان میں بت پرستی ہوگی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ ہارون کو حکم دیا وہ جو قوم مسلمان ہوگی ہے وہ ایسے گھروں کا انتخاب کرے جو بت پرستی سے پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں، اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر وہ نماز قائم کریں، ان گھروں کو مسلح بنا کر، مساجد بنا کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کے مطابق معاشیت اور سیاسی نظام اور سیاسی مرکز کو تکوین پہنچائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا
حکم بھی دیا تھا۔ آیت نمبر انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے 88 سے شروع کریں گے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو معاملات حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہوئے، جو مشکلات حضرت موسیٰ ہارون کو ہوئی، سیم اسی قسم کی مشکلات، اسی قسم کے طعنے، اسی قسم کے الزامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمٹنا پڑا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو اس میں ایمان لے کر آئی تھی، اللہ نے ان کو کامیابی فتح عطا کی تھی، اسی طرح سے وہ لوگ، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فتح عطا کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔